طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے میرے علم میں نہیں ہے. ذرا تیسری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا، تو رکھنا تو 2 دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اسی وجہ سے یہ علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا. بہترین بات کی انجینئر صاحب، اب خلا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عورت بھی جب چاہے خلا لے سکتی ہے، آگے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور آیت پڑھ رہے ہیں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ غور سے ترجمہ سنیے گا آپ. یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا. فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ ہے جی خلا کی آیت جو انجینئر صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ ترجمہ بھی غلط کیا، پتہ نہیں کیوں غلط ترجمہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. دعویٰ کیا ہے انجینئر صاحب کا آپ پہلے سن لیں، پھر میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، داماد کے لیے اسے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں. اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا، تم کہتے ہیں بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس میں، جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرثیہ علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے. وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو. تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے. ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں بھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے سائن پہ، خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا وہ. تو اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے علمی دلائل کی طرف جو وہ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں. تو ذرا ہم سنتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ علیحدگی ہو سکتی ہے. انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان، بالکل ٹھیک تلاوت کی کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انجینئر صاحب نے بھی آیت تلاوت کی ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیوی
کو جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لے لو. بالکل انجینئر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. ایک صورت میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، یعنی نکاح ختم ہونے کے باوجود ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے. اور وہ کب جائز ہے؟ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. میاں بیوی کو خوف ہو کہ وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، یعنی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ دونوں کو خوف ہو. یک طرفہ خوف کا قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جج صاحب کو خوف ہو یا صرف بیوی کو خوف ہو. اگر صرف جج کا خوف معتبر ہوتا تو پھر اس آیت کا مطلب ہوتا کہ جج کو اگر خوف ہے تو وہ علیحدگی کروا سکتا ہے. پھر تو بیوی راضی نہ بھی ہوتی تو جج علیحدگی کروا سکتا. یعنی جج میاں بیوی کورٹ میں جائیں گے اور جج کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں نہیں رہ سکتے، لے بھائی یہ لو خلا کی ڈگری. عورت کہے گی میں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ. جج کہے گا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے خوف ہوگا تو میں تم دونوں کو علیحدہ کر سکتا ہوں. ظاہر انجینئر بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان یخافا. میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو خوف ہے کہ اب ہم نہیں رہ سکتے. خوف کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بیوی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، یہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے. شوہر کو لگا کہ بھائی یہ گڑبڑ کر رہی ہے، نہیں رہنا چاہتی، کسی قیمت پہ میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی. تو اللہ کہتے ہیں جب دونوں کو اس بات کا خوف ہوگا تو فلا جناح علیہما. یہاں انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے. اب آپ یہ آیت دوبارہ سن لیں انجینئر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے رقم لینے میں، بلکہ رقم دینے میں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں میاں اور بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی سے رقم لے لے اور اس کی جان چھوڑ دے. یعنی بیوی پر رقم دینے میں اور جان چھڑوانے میں کوئی گناہ نہیں، اور شوہر پر رقم لے کر اس کی جان چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. ان دونوں پر عدالت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہاں پہ یک طرفہ خلا یہاں کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے کین لے کر آتے ہیں. گورنمنٹ آف سعودیہ نے کہا ہے ناٹ فار سیل، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. اب میں آیا یہاں 8-10 ڈبے لے آیا اٹھا کے، لوگ مجھ سے ڈبہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی دو دو دو. میں کیا کہتا ہوں یار یہ تو بیچنے پر پابندی ہے، لیکن بھائی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ بندہ مجھ سے چپک گیا کہ یہ زمزم کا ڈبہ مجھے ہی دو مجھے ہی دو مجھے ہی دو. تو میں کہتا ہوں یار جتنا میرا خرچ ہوا ہے کم از کم میں اتنی رقم تو واپس لے لوں نا. جو میرا اور خرچہ ہے میں فری میں بانٹنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں، میں بیچ نہیں رہا، میں اضافی پیسے نہیں لے رہا، لیکن جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ تو دو نا مجھے، میرا تو ورنہ نقصان ہوگا. ایسی صورت میں جی میں کسی مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں کہ حضرت میں بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن زمزم ایک مقدس چیز ہے، پتہ نہیں اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. زمزم کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے لیے اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں. میں نے 500 روپے کا پڑا ہے مجھے یہ، تو میں صرف چاہتا ہوں میں اپنے نقصان سے بچ جاؤں. میرے چچا جو ہے یہ زمزم کا کین مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو زمزم مقدس چیز ہے، اس کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنی ملکیت سے نکال رہے ہو، سامنے والا چپک گیا ہے، سامنے والا تم سے ہر قیمت پہ زمزم لینے کے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کمبل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی چچا پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ زمزم کی لالچ میں تمہیں پیسے دیں، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو اور پیسے لے لو. یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں پر لازم نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے. ان میں کوئی بھی چیز کسی پہ تھوپی نہیں جا سکتی. کہ قرآن نے پہلے حکم دیا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور طلاق کے بعد اللہ نے کہا شوہر کو کہ تم جو مہر تم نے دیا ہے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ نکاح ختم کرنے کی پہل تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا. لیکن آگے اللہ کہتے ہیں اگر دونوں نہیں حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے، دونوں کو اس بات کا خوف ہے، ایسی صورت میں بیوی مطالبہ کرتی ہے. عورت کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے مہر دے کے شوہر سے جان چھڑانا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی باندھی تو نہیں ہوں جو بازاروں میں بکوں، میں اپنی قیمت دوں شوہر کو کہ بھائی چھوڑ دو میری جان. عورت ذوات القیم میں سے تو نہیں ہے نا، تو ایک انسان ہے. اور مرد کو یہ خوف ہو سکتا تھا کہ یار اللہ میاں نے تو پچھلی آیتوں میں کہا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں پیسے نہیں لے سکتے، تو پتہ نہیں اس کنڈیشن میں بھی میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. اب یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے، یہاں دونوں ڈر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما، بھائی اگر نہیں رہنا چاہتے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی ما، اس رقم کے بارے میں افتدت بھی، جو عورت بطور فدیہ دے کے شوہر سے اپنی جان چھڑا لے. تو پتہ چلا جان پکڑی ہوئی تھی شوہر نے، جج نے نہیں پکڑی ہوئی تھی کہ جج چھوڑے گا، جان جس نے پکڑی ہوئی ہے چھوڑے گا وہی. تو فلا جناح علیہما کا لفظ یہ بتا رہا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی عربی عبارت یہ آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی دونوں میں سے کوئی گناہ نہیں ہے. شوہر پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت سے پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دے، اور عورت پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لے. تو یہ دونوں کے آپس کی رضامندی سے آپشنل ہے، یہ کسی ایک پر بھی تھوپا نہیں جا سکتا. آج عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورت جائے گی، خلا کا کیس دائر کرے گی، فائل کرے گی، اور عدالت شوہر کو بلائے گی، وہ آئے نہ آئے، آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت اسے کہہ دے گی سائن کر دو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں کرے تو بھی عدالت کہتی ہے تمہارے سائن کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، تو پکڑا دی عورت کو خلا. تو یہ قرآن سے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہے انجینئر صاحب کے فہم قرآنی جو محترم نے پڑھی. اب آپ انجینئر صاحب کا ترجمہ دوبارہ سنیں ذرا. فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. جی آپ نے دیکھ لیا کہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں. ترجمہ کر رہے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر صاحب نے غلط ترجمہ کیوں کیا. اس لیے کیا کہ انجینئر صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ دعویٰ اس غلط ترجمے کے بغیر ممکن تھا نہیں. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ عورت کے لیے آپشنل ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما، تثنیہ کی ضمیر ہے.
پہلی جماعت کا بچہ جو ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ پروناؤن میں ہما مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہا ضمیر عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے خالی، تو یہاں ہما ہے، ہا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے، دونوں پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ اور انجینئر صاحب نے ترجمہ کیا کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، گویا یہ شو کر دیا کہ عورت کے لیے آپشنل ہے، اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورت چاہے گی تو خلا لے سکتی ہے، پیسے دے کے جان چھڑا سکتی ہے، نہیں چاہے گی تو جان نہیں چھڑا سکتی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے جو تقریر کی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، تو اٹ مینس کہ مرد کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے لے کے جان چھوڑ دے، مرد میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور عورت کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے۔ تو دونوں اگر یہ آپس کی رضامندی سے کریں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیوں کیا، کیونکہ انجینئر صاحب اگر ترجمہ صحیح کر دیتے تو یہ صحیح ترجمہ ہی انجینئر صاحب کے اگینسٹ چلا جاتا، اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ترجمہ ہی آیت کا غلط کیا۔ اٹ از کالڈ بدترین خیانت، بٹ اٹ از کالڈ بدترین تحریف، یعنی اللہ کی آیات میں تحریف، بٹ اٹ از کالڈ اللہ کی آیات کے ساتھ بدترین مذاق۔ آگے خود انجینئر صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ عورت بطور فدیہ کے وہ رقم دے گی، جیسے کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں؟ لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دے، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامند سے۔ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اللہ کہتے ہیں اس رقم کے بارے میں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ رقم جو عورت بطور فدیہ کے دے گی۔ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ قیدی دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا جو جیل کے مالک سے کہے یہ 50,000 روپے پکڑو میں جا رہا ہوں ٹاٹا؟ بھائی اس کی رضا ہوگی تو وہ فدیہ کو قبول کرے گا۔ قیدی جب چھڑوائے جاتے ہیں نا تو بعض تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر پکی قید ہوگی تو وہ بھاگ نہیں سکتے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، جیل کے مالک کو یا جو بھی حکومت ہے جن لوگوں نے گرفتار کیا ان سے بارگیننگ ہوتی ہے، یار تم ہمیں شرافت سے نہیں چھوڑتے تو ایسا کرو کہ اتنے پیسے لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ تو وہ پیسے لیتے ہیں اپنی مرضی سے، پھر آپ کی جان چھوڑتے وہی ہیں، جیل کا دروازہ وہی کھولیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی تیسرا کنٹری آئے اور وہ اس پر یوں اٹھا کے اس کو پیسے پکڑائے اور وہ کنڈی کھولے نہیں، وہ تیسرا کنٹری کھول کے قیدی کو بھگا کے لے جائے۔ اگلا کہے گا یار قیدی میرا ہے، جیل میرا ہے، کنڈی تو آ کے کھول رہا ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں عورت فدیے کا لفظ بتا رہا ہے کہ عورت مرد کی قید میں ہے۔ یہاں ہمارے سیکولر لوگ اور لبرل لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب عورت کو جو ہے وہ شوہر کی اسلام میں غلام ہوتی ہے۔ نہ، غلام نہیں ہوتی، لیکن نکاح کے حق میں وہ عورت قید میں ہوتی ہے، یعنی نکاح کی کنجی مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب وہ کھولے گا تو کھلے گی، نہیں ہوگا تو عورت آتی اپنی مرضی سے، جاتی اسلام میں اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اسپیسیفک چند صورتوں کے جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں اور اس کا یہاں بھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ میرے کلپ کو نکال کے نا ادھورا چلاتے ہیں۔ پھر عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے اسلام میں۔ تو فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں جان چھڑوانی ہے تو جان اس سے چھوٹے گی نا جس نے جان پکڑی ہوئی ہے، تو وہ چھوڑے گا تو چھوٹے گی، ایسا تھوڑی کہ منہ پہ اس کے پیسے تھوپے اور نکل گئی، تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو آج کل جج یہی کر رہا ہے کہ عورت سے مہر لے کے شوہر کے منہ پہ تھوپ دیا اور اسے کہا چل بھی تیری چھٹی ہے جا تو، وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے تماشا یار۔ دوسری بات یہ فی مفتدت بھی، اسی لفظ میں افتدا جو ہے نا یہ فدیہ سے ہی نکلا ہے، فدیہ کا باب آتا ہے باب افتعال، افتدایا۔ دوسری بات یہ کہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایگریمنٹ ہے، فدیہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ پہلا جو میں نے استدلال کیا نا، فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ عورت قید میں ہے، تو قید میں کس کی ہے؟ شوہر کی قید میں ہے، جبکہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت شوہر کی قید میں ہے ہی نہیں، وہ جب چاہے جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب وہ قید میں رہی نہیں ہے، وہ جب چاہے کورٹ میں خلا فائل کرے اور نکل لے، اس کا مطلب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ قید میں، جبکہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے قید۔ اور دوسری بات یہ کہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی فدیہ کی بات آتی ہے یہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص قید میں ہے، وہ ایگریمنٹ کر کے پیسے دے کر سامنے والے کو راضی کر لیتا ہے اور وہ راضی ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ ہم قرآن حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوتا تھا۔ وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے تھے بھائی تم پیسے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ وہاں بھی ایسا نہیں کہ نبی نے خود نکاح کو ختم کر دیا ہو۔ تو یہ ہے جی انجینئر صاحب کی فہم قرآنی، اور اتنا بڑا مسئلہ جس کا حلال و حرام سے تعلق ہے اور فیملی سسٹم کی بحالی سے جس کا تعلق ہے، اور نہ قرآن میں اس پر کوئی دلیل ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ چاروں اماموں میں، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ۔ انجینئر صاحب نے بہت بڑی پھینکی، اور آپ ان کا کانفیڈنس ذرا دوبارہ چیک کریں۔ اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں؟ لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دے، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ میں نے جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کا حوالہ دیا نا، یہ ایک مثال کے طور پر، ورنہ سارے مفسرین اس آیت کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کو بیان کی بھی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ترجمے سے یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیتوں میں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فتح الباری میں قرآن کی جو خلا والی آیتیں ہیں اس کے تحت یہی نقل کرتے ہیں کہ لا یملکہ الا الزوج، کہ یہ جو خلا ہے نا یہ شوہر ہی اس کا مالک ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اور تمام علماء فقہاء محدثین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اب میں اس مسئلے کو ذرا ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے صرف خلا کی آیت کا ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے، کہ خلا کی آیت ہی کا ہم ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، شوہر کی رضا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جائے گی شوہر کی مرضی سے۔ سب سے پہلے تو وہی آیتیں جو انجینئر صاحب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان۔ انہی آیتوں کا اگر ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا
کہ آنے کا آپشن ہے, جانے کا عورت کے پاس آپشن نہیں ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا شان نزول حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے, جو حوالے یہاں میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم, ان تینوں سے اس آیت کا ایک ہی شان نزول ثابت ہے. اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے. ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا. طلاق دی, جب عدت پوری ہونے کا ٹائم آیا تو عورت یہ سمجھتی تھی اب میری عدت پوری ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا, میں جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. تو مرد کیا کرتا, رجوع کر لیتا عدت پوری ہونے سے پہلے ہی. عورت کہتی چلو میں اب دوبارہ باؤنڈ ہو گئی اس آدمی کے ساتھ. پھر وہ دوسری طلاق دیتا, عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا تو رجوع کر لیتا. پھر تیسری طلاق دیتا, عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا تو رجوع کر لیتا. پھر چوتھی طلاق دیتا, عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا رجوع کر لیتا. تو واللہ لا اطلقک ولا آویک ابدا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تجھے رکھوں گا نہ چھوڑوں گا, یعنی اپنے نکاح سے آزاد نہیں ہونے دوں گا میں تجھے, اور رکھوں گا اس سینس میں نہیں کہ تیرے حقوق بھی ادا نہیں کروں, لٹکا کے چھوڑوں گا میں تجھے. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا سد باب کیا. اور سد باب کیسے کیا؟ موطا امام مالک کی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے, تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے ابن جریر کے سند سے ذکر کی ہے, اور تمام صحیح حدیثیں ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا؟ بھائی اب مرد عورت کو لٹکا نہیں سکتا. اب طلاق مرتان, رجوع کا حق 2 طلاقوں کے بعد ہے تمہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر تم نے تیسری دے دی اب تمہارے پاس رجوع کا آپشن ختم. حضرت عائشہ بھی بیان کر رہی ہیں, عبداللہ بن زبیر بھی بیان کر رہے ہیں, زبیر ابن عوام, عبداللہ بن زبیر نہیں, زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ بن عباس بھی بیان کر رہے ہیں کہ عورت کو ظلم سے روکنے کے, عورت پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ تیسری کے بعد اختیار مرد کا ختم کر دیا, اور کہا تیسری کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتے. تو اس آیت کا تو شان نزول ہی ہے. انجینئر صاحب کو چاہیے تھا پہلے یہ آیت تلاوت کرنے سے پہلے کم از کم تفسیروں میں دیکھ لیتے, حدیثوں میں دیکھ لیتے کہ یہ آیت نازل کس موقع پر ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ آیت کا مقصد کیا تھا, کہ عورت پہ ظلم کیا ہو رہا تھا؟ ظلم یہ ہو رہا تھا کہ مرد اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتا تھا. کیسے؟ کہ وہ اپنی نکاح سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا. اگر عورت کے پاس بھی اسلام میں خلا کا اس طرح سے حق ہوتا ہے جیسے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی خلا لے سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی معاذ اللہ, کہ وہ آسمان سے آیتیں نازل کرتا کہ تیسری کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے. اللہ میاں کہہ دیتے تم رجوع کرتے رہو, کوئی بات نہیں, اس نے رہنا ہوگا رہے گی, نہیں رہنا ہوگا کورٹ سے جا کے خلا لے لے گی. یہ تو آیت کا سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا, آیت کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا بالکل. یعنی دوبارہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ, عبداللہ بن عباس اور زبیر بن عوام کی تفسیر کے مطابق اس لیے حق نہیں ہے کہ تم تیسری کے بعد بھی رجوع کر لو گے, پھر چوتھی دو گے, چوتھی کے بعد بھی رجوع کر لو گے, عدت پوری نہیں ہونے دو گے اس کی, وہ تو بیچاری لٹک جائے گی. تو اس لیے اب 2 کے بعد تو حق ہے, تیسری کے بعد تیسری زبان سے نکالی تو گئی بس, اب تمہیں روک نہیں سکتے تم اس کو اپنے پاس. تو یہ سارا اسلام کا طلاق کا فلسفہ فٹ ہی اس وقت بیٹھتا ہے جب یہ مانا جائے کہ عورت کے پاس علیحدگی کا آپشن نہیں ہے, ورنہ اللہ میاں یہ آیتیں ہی نازل نہ کرتے. اللہ میاں کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں, تم دیتے رہو, عورت سے کھیلتے رہو, میں نے عورت کو بھی حق دیا کہ جب چاہے گی وہ کورٹ میں خلا کا کیس فائل کرے گی. مرد نے بھلے 1 بھی نہ دی ہو, بھلے 2 بھی نہ دی ہو, 3 بھی نہ دی ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد مرد کا حق ختم ہوتا ہے, 3 طلاق سے پہلے مردوں کا حق ہے, اور تم تو 1 طلاق سے پہلے بھی عورت کو حق دے رہے ہو کہ ابھی 1 بھی نہیں دیا مرد نے, عورت جائے اور عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے اور پتلی گلی سے نکلے. یہ انجینئر صاحب کی قرآن فہمی, اتنے بڑے مسئلے میں اتنا بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ بلنڈر کیا. باقی چھوٹے موٹے مسائل میں آپ کو سوچ سکتے ہیں ان کو اللہ نے کتنی فہم عطا کی ہوگی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں حدیثوں کی روشنی میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ویڈیو میں دکھائی بھی ہیں آپ کو, اسی حدیثوں کی روشنی میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وہی تفسیر بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة, فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اس کا حاصل بھی یہی ہے, اہل علم جو عربی سمجھتے ہیں کہ عورت پہ ظلم ہوتا تھا, اس ظلم سے روکنے کے لیے کہ مرد اپنے طلاق کے حق کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, اور تیسری کے بعد اللہ نے طلاق کے حق کو ختم کر دیا. تو وہی بات کہ اگر عورت کے پاس کورٹ سے خلا کا حق ہوتا تو پھر یہ تکلف کی ضرورت ہی نہیں تھی. مرد طلاقیں دیتا رہتا, رجوع کرتا رہتا. عورت کو جب رہنا ہوتا تو طلاق سے پہلے بھی رہ لیتی, طلاق کے بعد بھی رہ لیتی, نہیں رہنا ہوتا تو طلاق سے پہلے بھی نہیں رہتی, وہ کورٹ سے جا کے خلا لے لیتی. قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, تیسری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی اپنی مرضی سے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 237, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. آیت کا ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو رخصتی سے پہلے, وقد فرضتم لهن فریضہ, اور مہر تم نے متعین کیا ہوا تھا, فنصف ما فرضتم, تو جتنا مہر متعین تھا نا اس کا آدھا دو, یعنی پورا مہر تم پہ دینا واجب نہیں ہے کیونکہ رخصتی سے پہلے تم طلاق دے رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں, الا ان یعفونا, یعفونا ینصرنا کے وزن پر ہے, الا یہ کہ عورتیں معاف کر دیں, یعنی بیویاں ہی معاف کر دیں, وہ کہ ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. یا عفو کا اصل معنی ہے چشم پوشی سے کام لے, درگزر سے کام لے. عورتیں کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اللہ کہتے ہیں یا شوہر درگزر سے کام لے, یعنی شوہر درگزر سے کام لینے کا مطلب شوہر کہ نہیں جی پورا ہی دے رہا ہوں میں, شوہر درگزر سے کام لے, اور عورت کا درگزر کرنا کیا ہے, ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے بھائی, جب رخصتی نہیں ہوئی تو چھوڑیں میں نے آپ کو معاف کیا.
शौहर का दरगुजर करना क्या है, नहीं भाई जब महर पूरा हुआ था तो तलाक मैं दे रहा हूं ना, पूरा ही ले लो आप। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, आगे अल्लाह ने फरमाया व अन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, माफ करना ये तक़वे के ज्यादा करीब है। यानी औरत अगर आधा भी माफ कर दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है, और मर्द अगर पूरा दे दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है। दोनों को कुरान तरगीब दे रहा है, औरत को तरगीब दे रहा है कि आधा भी माफ कर दो, और मर्द को तरगीब दे रहा है कि तुम पूरा दो, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। अब देखें यहां अल्लाह ताला ने औरत के लिए औरत की ज़मीर इस्तेमाल की, बीवी के लिए, इल्ला अन याफूना, अल्लाह कहते हैं इल्ला ये कि वो औरतें माफ कर दें। होना ये चाहिए था जब शौहर की माफी का तस्करा आए और शौहर को ये तरगीब दी जाए कि तुम पूरा महर दो, तो अल्लाह मियां को यहां कहना चाहिए था औ याफुआ ज़ौजुहा, या उसका शौहर जिसने तलाक दिया वो माफ कर दे। ना ना ना, अल्लाह ने यह ताबीर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि अल्लाह मियां को पता था कि 15वीं सदी में ऐसे लिबरल किस्म के, सेकुलर किस्म के मजहबी रहनुमा आएंगे जो औरत को डिवोर्स का हक दे के जाएंगे, ताकि खवातीन से उनको फेम मिले और खवातीन बेचारी बेवकूफ़ी में ये समझ बैठे कि ये हमें फेवर कर रहे हैं। तो अल्लाह मियां ने यहां पर शौहर के लिए बियदिही उक़दतुन निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो शख्स पूरा महर दे दे जिसके हाथ में निकाह की कुंजी है, निकाह की गिरा है। तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि उक़दतुन निकाह, निकाह की जो गिरा है ये हस्बैंड के हाथ में है, जज साहब के हाथ में नहीं है। जज के पास जिस निकाह की गिरा है ना वो उसकी बीवी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जज अपनी बीवी के निकाह के बंधन को खोल सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में गिरा होती है गिरा खोल भी वही सकता है, उक़दा गिरा को कहते हैं, तो गिरा खोल भी वही सकता है। तो जज गिरा खोल सकता है, उस औरत के निकाह की गिरा खोल सकता है जिस औरत के निकाह की गिरा जज के हाथ में है। और जज के हाथ में किस औरत के निकाह की गिरा है? अपनी बीवी के, कुरान के मुताबिक। दूसरों की बीवियों के निकाह की गिरा जज के हाथ में है ही नहीं, वो शौहर के हाथ में है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जज थोड़ी महर पूरा देगा बीवी को, शौहर के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पूरा महर दे दो, तलाक के बाद भी बनता आधा है लेकिन दे दो पूरा। तो शौहर के लिए अल्लाह ने यहां यह लफ्ज इस्तेमाल किया औ बियदिही उक़दतुन निकाह, ये जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि औरत भी जब चाहे शौहर से आजादी ले सकती है, जबकि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उक़दतुन निकाह जो है औरत अपनी मर्जी से आएगी, इसमें तो औरत पे जबरदस्ती नहीं है। जाने के लिए ये गिरा अल्लाह ने शौहर के हाथ में दे दिया, वो गिरा खोलेगा तो अलैदगी होगी, नहीं खोलेगा तो अलैदगी नहीं होगी। सूरह बकरा में उक़दतुन निकाह का दूसरी जगह भी यही मतलब है। कुरान में क्या है? वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला। अल्लाह कहते हैं जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उक़दतुन निकाह का आज़म ना किया करो जब तक उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। तो यहां भी उक़दतुन निकाह का मतलब क्या है? निकाह के अक़द में उसको लाना, उसको जो है वो बीवी बना लेना। तो बीवी जब बन गई है तो अब उसकी जो हाथ में गिरा, जो गिरा है बियदिही, वो शौहर के हाथ में। तो कुरान की इस से भी ये मजमून बहुत ही वाज़ेह होता है। अब हम जरा इंजीनियर साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये अब आपको पता चला मुफ्ती साहब चीख रहे हैं ये जजों की बीवियां नहीं है, क्योंकि उनके बाबा जान जो है, ठीक है, यानी कि इमाम हनीफा रूहानी बाबा जान, वो ये फतवा दे गए हुए हैं। अब उन्होंने अपने बाबे का फतवा तो लाल करना है। मुफ्ती साहब बड़े भड़के हुए थे कि जी ये जजों की बीवियां नहीं है, जज अपनी बीवियों को तलाक दे, लोगों की बीवियों को तलाक दे। भाई क्या करें जज? तुम्हारे गुंडे किस्म के जो हनफी अवाम है और गुंडे किस्म के जो हनफी मौलवी है वो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, तलाक भी नहीं देते, तो उनकी सुनवाई कहां पे होगी? खुला औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का तलाक देने का हक है। नहीं अगर दे रहा मर्द तलाक, अदालत में जाएगी, अदालत मेरे को नहीं जाता, ठीक है, वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। सलीम भाई, क्या औरत अपने खामद से तलाक या खुला ले सकती है? ले सकती है, जिस तरह मर्द का हक है कि वो बीवी को जब चाहे तलाक दे सकता है बगैर वजह के भी, अल्लाह के जुल्म मुजरिम होगा, तलाक वाक़या हो जाएगी। औरत भी बगैर वजह के खामद से खुला ले सकती है, गुनाहगार होगी बगैर वजह के लिए, लेकिन वो तो उसका हक है, वो ले सकती है। तलाक में रुजू कोई बंदे कहते हैं जी, एक औरत कह रही है जी मैंने बगैर वजह के ले दी है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? इंडिया से एक भाई ने रब्ता किया उस्मान भाई के साथ, तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई सबसे बड़ी वजह ये है कि एक औरत कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये तो खुद बहुत बड़ी वजह है। अब ये कहना जी वो कह जी मैं तेरे साथ ये मसला है, जब वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, खुद बताते खुद बहुत बड़ी वजह है। ये मैंने 3 आयतें आपके सामने पेश की हैं, कुरान की और भी आयात हैं जिससे साफ पता चलता है कि औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से नहीं। सूरह बकरा की आयत हैं लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ईला क्या होता है पहले मैं ये बता दूं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवियों से ईला करते हैं तो 4 महीने तक इंतजार किया जाएगा। तो अगर मर्द रुजू कर लें तो ठीक है, अच्छी बात है, रुजू नहीं करते तो तलाक़ी का उन्होंने अज़म किया हुआ है, तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। क्या मतलब इस आयत का, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखें, ईला कहते हैं मर्द अगर कसम उठा लेना कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। एक तो होता है कोई मर्द वैसे ही अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी नहीं कर रहा, सफर पे गया हुआ है, या उसको रग़बत खत्म हो गई है और इसी के साथ 4-5 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं, या बीवी ही बेचारी उम्र ज्यादा हो गई है उसकी, या कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से मर्द में उसको हमबिस्तरी में रग़बत ही नहीं रही है, कोई ऐब ऐसा पैदा हो गया उसमें। क्योंकि हमबिस्तरी एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक मर्द की तबीयत पर है, अगर उसकी तबीयत माइल नहीं होगी तो वो ज़बरदस्ती मर्द से काम कराया नहीं जा सकता। वो एक नॉर्मल है, वो एक अलग बहस है, उसका यहाँ कुरान में तज़किरा नहीं है। लेकिन बाज़ मर्द क्या करते हैं, ज़माने जाहिलियत में भी करते थे, अब भी करते होंगे, कसम उठा लेते हैं कि अल्लाह की कसम मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। ये जुल्म है औरत के ऊपर, यानी चाहे मुझे रग़बत हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं तेरे करीब आऊंगा। तो ज़माने जाहिलियत में मर्द औरत पे ये जुल्म किया करता था, तलाक नहीं दे रहा है लेकिन कसम उठा लिया कि अल्लाह की कसम मैं तुझसे हमबिस्तरी नहीं करूंगा। अब औरत बैठी हुई है, वो सालों पे साल गुजरते चले जा रहे हैं, भाई तू तलाक देके उसको छोड़ दे, तू नहीं करेगा तो इसको अपना हक कहीं और से वसूल करने दे ताकि किसी और मर्द से शादी करे, अपनी हलाल ख्वाहिश तो पूरी करे। ज़िना इस्लाम में वैसे ही हराम है,
تو اب عورت بیچاری کیا کرے؟ تو اللہ میاں نے کہا اگر کسی مرد نے قسم اٹھا لی ہے نا للذین یؤلون من نسائہم، قسم اٹھا لی نا اگر، اس کا مطلب تو بھائی تو اس کو لٹکانا چاہ رہا ہے، تو اللہ نے کہا تربصوا اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو، 4 مہینے تک اللہ نے تمہیں آپشن دیا ہے، فإن فاؤوا، اگر واپس لوٹ گئے یعنی قسم توڑ دی، قسم کا کفارہ ادا کرو، بیوی کے پاس طلاق کا رائٹ نہیں ہوگا ایسی صورت میں، قسم کا کفارہ ادا کر دو گے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا تمہیں، لیکن 4 مہینے تک اگر تم نے قسم نہیں توڑی تو جس کو قرآن کہہ رہا ہے فإن عزموا الطلاق، طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تم نے، حالانکہ شوہر نے طلاق کا عزم نہیں کیا، شوہر نے تو یہ عزم کیا کہ بیوی کے پاس نہیں جا رہا، لیکن اللہ نے اس کو طلاق ہی قرار دے دیا ہے۔ تبھی اس آیت کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد عورت کو خود بخود آٹومیٹکلی طلاق پڑ جائے گی تاکہ وہ کہیں اور شادی کر کے اپنا ہم بستری کا حق اس مرد سے لے سکے، اور امام شافعی کہتے ہیں فإن عزموا الطلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا یہ عمل کو اللہ طلاق قرار دے رہے ہیں، حالانکہ مرد طلاق دے نہیں رہا لیکن اللہ نے اس کو طلاق ہی قرار دے دیا ہے کہ بھئی یہ طلاق ہی کہلائے گی۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کورٹ سے جا کے وہ لے سکتی ہے ایسی کنڈیشن میں طلاق، یعنی کورٹ کو وہ کیس فائل کرے گی کہ بھئی 4 مہینے ہو گئے میرے مرد نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میرے پاس نہیں آنا اور قسم توڑ نہیں رہا، وہ یہ تو میرے پر جان بوجھ کر ظلم کر رہا ہے، اگر میں بوڑھی ہو چکی ہوتی پھر میرے پاس نہ آتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے تو کیوں قسم اٹھائی ایسی، یا تو قسم توڑے یا میرا حق ادا کرے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں جج جو ہے اس کو ڈیورس دے سکتا ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہمیں ملتے ہیں، ایک قول تو یہ کہ آٹومیٹکلی 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عورت کو ہر وقت طلاق کا حق کورٹ سے حاصل ہوتا تو پھر یہ ایلا والی آیت اللہ کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن یہ احکام کیوں بیان کرتا کہ مرد اگر قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اللہ کہتے ہیں 4 مہینے تیرے پاس آپشن ہے، 4 مہینے تک تیرے پاس رائٹ ہے کہ تو قسم توڑ سکتا ہے، 4 مہینے کے بعد یہ آپشن گیا تمہارے ہاتھ سے، اب تم قسم توڑ بھی دو تو بیوی کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے حق نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا کہ عورت جب چاہے کورٹ سے جا کے خلا لے سکتی ہے، اس میں تو پھر یہ ایلا کی آیتوں کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ عورت کہے گی اللہ تو یہ آیتیں نازل کرتا نہ کرتا میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ کہہ رہا ہے میں نے عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم سے بچنے کے لیے شوہر کو کہہ دیا کہ اگر تم نے قسم اٹھا لی ہے بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے تو اللہ عورت کو حق دے رہا ہے ڈیورس کا بھی، تو اللہ یہ تو حق تو نے مجھے ویسے ہی دیا ہوا ہے، تو اس تکلف کی اور اس آیت کو سورہ بقرہ میں نازل کرنے کی، اور پھر فقہاء نے اس پر اتنے احکام بیان کیے، ایلا کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، قسم کے کون کون سے الفاظ ہیں، کیا کیا الفاظ سے ایلا منعقد ہو جاتا ہے، تو ان تکلفات کی اور فقہ کے باب میں جو پورا کتاب الایلا ہے اسی کو نکال کے باہر رکھ دینا چاہیے، یہ تو بڑا آسان کر دیا انجینئر صاحب نے۔ تو یہی میرا انجینئر صاحب سے سوال ہے، کائنڈلی مجھے اس کا آپ جواب دے دیں، لیکن شاید آپ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکیں، اور آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم نہیں، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، آپ جواب دے دیں اس کا، نہیں دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا اس کا جواب کیونکہ اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے، پھر 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایلا کی صورت میں حق دیا ہے ڈیورس کا، اس کا مطلب ایلا جب نہیں ہے تو پھر حق نہیں ہے اس کے پاس، تو ورنہ وہ ایلا کرے مرد نہ کرے دونوں صورتوں میں وہ تو ویسی عدالت سے خلا لے سکتی ہے، تو پھر ایلا والی آیتیں نازل کرنے کا مطلب کچھ بنتا نہیں ہے۔ اب ہم ذرا انجینئر صاحب کے کچھ دوسرے دلائل کی طرف بھی چلتے ہیں جو انہوں نے حدیث سے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسے قرآن سے دی ہے نا اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا، حدیث سے جو دلائل دی ہیں اس کا تو اس سے بھی زیادہ برا حشر ہونے والا ہے، جو ابھی میں نے قرآن سے دلائل دی ہیں۔ انہوں نے حدیث جو پیش کی ہے پہلے آپ انہی کی زبان سے آپ سن لیں۔ عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے، اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا، بڑی ہمدردی تو مردانہ اللہ دے بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے، کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا، ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی۔ اللہ کے بندوں کو غیرت مند بنو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو اٹل رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے۔ اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے، اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خامن سے علادگی اختیار کر لی۔ اب وہ خامن جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا، روتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی، ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو۔ نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا، آپ نے اس کی منکوہا کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے تو اس کے ساتھ ہی رہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی، ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا، تو ورنہ تو سیدھا سیدھا ہو کلاشن کوف چوک لینا گستاخ۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے، حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی، اور نہیں رہی۔ آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے۔ جی آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے مثال دی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں اس حدیث کا پورا پس منظر بتاتا ہوں۔
آپ یہ حدیث یہاں پڑھ سکتے ہیں پوری حوالے کے ساتھ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھیں، غلام تھیں ان کو، اور یہ بیوی تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. جب ان کے مولا نے، حضرت بریرہ کے مولا جو آقا تھا، انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کیا، تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی باندی آزاد ہوتی ہے نا، تو اس کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ اپنا پرانا نکاح باقی رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، تمہارے پاس یہ آپشن ہے. تو جیسے ہی حضرت بریرہ آزاد ہوئی ہیں، حضرت بریرہ کے پاس یہ آپشن آ گیا. حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ جب وہ آزاد ہوگی تو وہ اپنے نکاح کو باقی بھی رکھ سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے. حضرت بریرہ نے یہ اسلام کا دیا ہوا آپشن اختیار کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں اس نکاح کو ختم کر رہی ہوں. مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو قیامت گزری. وہ گلیوں میں پھرتے روتے اپنی بیوی کی محبت میں، داڑھی جو آنسو سے داڑھی تر ہو رہی ہوتی تھی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مغیث کا یہ درد دیکھا اور اپنی محبت دیکھی بیوی کے لیے، تو آپ نے حضرت بریرہ کو فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو، یعنی اسے نکاح کر لو دوبارہ، کیونکہ نکاح تو ختم کر چکی تھی، وہ فسخ کر چکی تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے. فرمایا میں اس نکاح کو نہیں قبول کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شوہر کو بیوی سے محبت کتنی ہے اور بیوی کو شوہر سے نفرت کتنی ہے. تعجب سے فرمایا کرتے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، یبکی حدیث کے الفاظ ہیں، رو رہے ہیں، روتے پھر رہے ہیں، ہر قیمت پہ بیوی چاہیے، اور بیوی کی کا بوجھ دیکھو، کسی قیمت پہ شوہر نہیں چاہیے اس کو. یہاں سے انجینئر صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہے، اس بیس پہ کہ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے. انجینئر صاحب یہ حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہے. اگر عورت کو ہر وقت یہ حق حاصل ہوتا تو اسپیسیفک اس موقع پہ کیوں ان کو یہ حق دیا جاتا؟ اصل میں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب عورت آزاد ہوگی مولا سے تو آزادی کے بعد اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ پرانے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی. یہ حدیث انجینئر صاحب آج کی عورتوں پہ فٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے آزاد ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے نکاح کیا، ان پہ کوئی گن پوائنٹ پہ زبردستی نہیں تھپوایا گیا نکاح. تو عورت جس کی باندی ہو نا، مولا کی باندی، اس کے ہاتھ میں تو باؤنڈ ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے، وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتی. لیکن شوہر کی بیوی جو ہے وہ شوہر کی باندی تھوڑی ہے. وہ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ اپنے شوہر کی باندی تھوڑی تھی، وہ شوہر کی تو وہ بیوی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا. اگر آپشن ہوتا تو پہلے جو ان کی نفرت نظر آ رہی ہے اس حدیث میں اپنے شوہر سے، جس پہ نبی تعجب کر رہے ہیں کہ شوہر کی بیوی سے محبت دیکھو اور بیوی کے شوہر سے نفرت دیکھو، تو یہ نفرت آج تھوڑی پیدا ہوئی ہے، تو پہلے سے تھی. اس کے باوجود بھی نبی نے حضرت بریرہ کو یہ آپشن نہیں دیا ہے کہ تم جب چاہو اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہو، طلاق لے سکتی ہو. آزادی کے وقت یہ آپشن دیا جا رہا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ جب بھی باندی آزاد ہوگی تو اس کو یہ آپشن دیا جائے گا. اس کا مطلب جب آزاد نہیں ہوگی، پہلے سے آزاد ہے یا باندی ہے ابھی تک آزاد نہیں ہوئی ہے، تو جس کی بیوی ہے اسی کو حق ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. اس سے پہلے عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا. ہاں جب آزاد ہو رہی ہے تو حق حاصل ہوگا. تو کہاں کی حدیث اٹھا کے انجینئر صاحب نے کدھر فٹ کر دی ہے؟ تو انجینئر صاحب یہ حدیث آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. کس طرح اگینسٹ جا رہی ہے میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جب تک بیوی آزاد نہیں ہوئی، باندی حضرت بریرہ آزاد نہیں ہوئی، ان کے پاس یہ خلا کا آپشن نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ پہلے ہی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے آپ نکاح میرا ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا، نہ وہ گئیں. ان کو پتا تھا میں جاؤں گی تو نبی یہی کہیں گے کہ بھائی شوہر تو وہ ہے تمہارا، وہ طلاق دے گا تو ہوگی، میں کہاں سے. ہاں جب آزاد ہوئی ہے تو آزادی کے بعد پھر عورت کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اور سارے محدثین اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اور انجینئر صاحب یہ دوبارہ یہ جب اپنے الفاظ پہ غور کریں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا وہی مطلب ہے جو کراچی کے مفتی بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب نہیں ہے جو جہلم کے بنے ہوئے مفتی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو جن کا کام کچھ اور تھا اور آ کے وہ شرعی مسائل میں انہوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دیے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق کا آپشن مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. نکاح ختم کرنے کا آپشن مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. اسپیسیفک چند صورتوں کے، جن میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ باندی ہو کسی کی بیوی اور اس باندی کو آزاد کیا جائے. یہاں تو سب قائل ہیں اس کے. انجینئر صاحب نے خلا کے جو ان کا اپنا وضع کردہ خلا ہے نا، اس کے دلائل میں ایک حدیث ابو داؤد کی بھی پیش کی ہے جس میں حوالہ کیا ہوتا ہے امام مالک میں بھی ہے اور مشکات میں بھی کتنی ہے. وہ حدیث کیا ہے انہوں نے شو کی اپنے چینل پہ، وہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حدیث تو انجینئر صاحب خود آپ کو بتا دیں گے، یہ آپ ان کی ویڈیو سن لیں. وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر. نبی اسلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے، جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی اسلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر اس وقت نبی اسلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی اسلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا. حضرت حبیبہ بنت سہل الانصاریہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے خلا لیا، نبی کے پاس آئی، آپ نے فرمایا کہ ان کا باغ واپس کر دو. تو آگے الفاظ ہیں فَأَخَذَ مِنْهَا، ان کے شوہر نے وہ باغ لے لیا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا، جلست فی اہلها، اور وہ اپنے گھر چلی گئی. یہاں بھی انجینئر صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، پوری حدیث پیش نہیں کی. اور یہ اس طرح کی ڈنڈیاں اکثر مارتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی بمشکل ایسا ہوگا جس میں انجینئر صاحب نے ڈنڈی نہ ماری ہو.
انجینئر صاحب جب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں نا ایک آنکھ بند کر کے، وہ حدیثیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیور میں ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حدیثیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے شاید گزری نہیں ہوتی یا اس کو پی جاتے ہیں۔ جناب انجینئر صاحب یہ حدیث پوری اگر آپ پڑھ لیتے تو اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ علماء جو بات کہتے ہیں نا کہ یا قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی کنجی مرد کے ہاتھ میں عورت کے ہاتھ میں نہیں، یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے اس دعوے کی، یہ آپ کے اگینسٹ ہے حدیث۔ پوری حدیث ابو داؤد میں 1930 میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا، ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پورے الفاظ ہیں عائشہ ان حبیبہ بنت سہل كانت عند ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فضربها فكسر بعضها فاتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصبح، فجر کے بعد آئیں فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثابتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا فقال خذ بعض مالها وفارقها، کچھ مال لے لو اور ان کی جان چھوڑو، نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تم۔ فقال ويصلح ذلك يا رسول اللہ، کیا میرے لیے ٹھیک ہے میں پیسے لے کے ان کی جان چھوڑ دوں؟ مطلب یہ قال نام، فرمایا ہاں۔ قال فإني أصدقتها حديقتين، یا رسول اللہ میں نے ان کو 2 باغ دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذهما وفارقها، دونوں باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ تو یہاں نبی نکاح ختم نہیں کر رہے، نبی حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو ان کو۔ تو ابو داؤد ہی میں جناب جو آپ نے ریفرنس دیا، اگر اس حدیث کو پورا آپ دیکھ لیتے، تھوڑا سا آگے چلے جاتے تو آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا اور آپ آدھی حدیث لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ نہ کرتے۔ اور آپ بخاری کی طرف کیوں نہیں آئے، اب ڈائریکٹ ابو داؤد میں چھلانگ لگا کے کیوں چلے گئے؟ بخاری میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے، بخاری میں نام ہے حضرت جمیلہ بنت سلول۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ شوہر کا نام تو یہی ہے ثابت رضی اللہ عنہ، اب علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی حبیبہ بنت سہل ہیں جن کو ایک راوی نے جمیلہ بنت سہل کہہ دیا، جمیلہ بنت سلول کہہ دیا، عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا اس کی بیٹی، اور بعض نے کہا نہیں یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ خیر ہماری صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ایک ہی واقعے ہوں یا دونوں الگ الگ صحابیہ ہوں، بظاہر تو لگتا ہے ایک ہی ہے، کیونکہ وہاں بھی یہ ہے کہ باغ لوٹا دو اور یہاں بھی یہ ہے کہ باغ لوٹا دو، تو وہاں بھی شوہر ثابت ہیں اور یہاں بھی شوہر ثابت ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن چلیں ہم کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں۔ تو پہلے آپ کو بخاری کی طرف آنا چاہیے تھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جی 5273، اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ خلا کیسے ہوگا، باب الخلع وکیف الطلاق فیہ، امام بخاری کہتے ہیں خلا کا باب، اور خلا میں کیسے نکاح ختم ہوتا ہے یہ والا باب۔ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، صحابی آئیں یا رسول اللہ مجھے ثابت میرے شوہر ہیں، مجھے ان کے دین اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے اس کا مطلب بتایا کہ بھائی شوہر کے حقوق ادا نہ کروں میں تو یہ تو کفر ہے نا، تو مسلمان بھی ہوں اور یہ والا کفر بھی کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ خیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ، تم وہ باغ واپس کر سکتی ہو جو تم نے مہر میں لیا ہے؟ قالت نعم، فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ثابت سے اقبل الحدیقہ، باغ لے لو، وطلقها تطلیقا، اور انہیں طلاق دے دو۔ یہاں بھی نبی خود نکاح ختم نہیں کر رہے ہیں بھائی کہ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو، کورٹ اگر یہ کام کر رہے ہیں نا کہ شوہر کو کہے اس کو چھوڑ دو اور شوہر چھوڑ دے، سبحان اللہ ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، کورٹ یہ کام کر نہیں رہی ہے، یہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں کورٹوں سے یہ کام۔ تو انجینئر صاحب ابو داؤد کی بھی حدیث آپ نے آدھی پڑھی ہے آدھی نہیں پڑھی، اور بخاری سے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے آپ نے ریفرنس دے دی بخاری میں بھی ہے، بخاری میں کیا ہے یہ آپ نے پبلک کو نہیں بتایا، تو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ ہم بخاری کی حدیث کی طرف دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث یہی ہے، سند دوسری ہے اس کی۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارک المخرمی حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق، مجھے ثابت کے دین اور اخلاق پہ اعتراض نہیں ہے، ہاں مجھے کفر کا خطرہ ہے، ما انقم على ثابت في دين ولا خلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته، باغ واپس کر دو گی؟ قالت نعم، ہاں جی، فردت عليه وامره ففارقها، انہوں نے باغ واپس کیا، آپ نے ان کو حکم دیا، ففارقها، ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا، فارقها، نبی نے نہیں چھوڑا، ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا، یہ اسی حدیث کی تشریح ہے کہ صحابی اس کو دوسرے الفاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث یہ تھی حدیث نمبر 5276، بخاری کی تیسری حدیث ہے 5274۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن كلمة ان اخت عبد الله بن ابی بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم، اسی سند سے بیان کیا کہ نبی نے فرمایا کہ بھئی تم باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا فردتها وامره يطلقها، ان کی بیوی نے باغ واپس کیا اور آپ نے ان کو حکم دیا یطلقها کہ اس کو طلاق دے دو، اور یہ جو حکم ہے نا یہ مشورے کے معنی میں تھا، جیسے حضرت بریرہ کو آپ نے حکم دیا نا کہ اپنے شوہر سے رجوع کرو، تو وہاں حکم کا مطلب تھا لازمی حکم نہیں ہے، تو یہاں بھی اس آیت کی تشریح میں فقہا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی لازمی حکم نہیں تھا بلکہ مشورے والا حکم تھا کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو بھائی چھوڑ دو اس کو، باغ واپس لو اور ان کو چھوڑ دو، یطلقها، اس کو طلاق دے دو، کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، اگر اس پہ جبر ڈالا جائے تو پھر حق تو ختم ہو گیا نا اس کا۔ لیکن اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھائی آرڈر ہی تھا، تو بھی آرڈر تو ہونا، آرڈر تو ہونا، یہاں تو آرڈر بھی نہیں ہو رہا۔ انجینئر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عورت جب چاہے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑا دے گی اور وہ چلی جائے گی، تو حدیثوں سے کیا پتہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے کہ بخاری کی حدیث ہے 5274 جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وطلقها کہ ثابت بن قیس نے ان کو پھر طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد نکاح ختم ہوا ہے، یہ یک طرفہ خلا نہیں تھا کہ جس میں شوہر کی مرضی شامل نہ ہو اور شوہر سے پوچھا ہی نہ جائے کہ آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں 3 قسم کے الفاظ ہیں حدیث میں، بعض روایت میں خلی سبیلہا،
کہ نبی نے ان کے شوہر سے کہا ان کو چھوڑ دو. تو خلی سبیلا عربی میں استعمال ہوتا ہے نا, خلی خلی, تو خلی کا مطلب یہی ہوتا ہے چھوڑ دو. اور ابن جریر طبری نے الگ روایت کی جس کو ابن کثیر نے روایت کی, اس میں آتا ہے اول خلع فی الاسلام. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسلام میں پہلا خلع تھا. تو پہلا خلع اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ نبی حکم دے رہے ہیں شوہر کو کہ آپ ان کو چھوڑ دو. تو یہ تو حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب نے حدیث بیان کرنے میں بھی ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ان کا معمول ہے یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے. اچھا یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے ایک روایت سے دھوکہ دینے کی کوشش کریں. وہ روایت ہے کہ ففرق بینہما, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی. تو یہاں ہو سکتا ہے انجینئر صاحب دھوکہ دے کہ نبی نے کرائی ہے. تو خوب سمجھ لیں تفریق کا مطلب کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ نکاح خود نبی نے ختم کیا, بعض دفعہ مطلب ہوتا ہے نکاح ختم کرنے کا ذریعہ بنے. جیسے سورہ بقرہ میں جادوگروں کے بارے میں یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ جادو کے زور سے میاں بیوی کے درمیان فرق یفرق, یہی الفاظ ہیں, وہ تفریق کرتے تھے. تو کیا مطلب جادوگر بیوی کو طلاق دیتے تھے, بلکہ مطلب یہ کہ ایسے کام کرتے تھے جس سے میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور پھر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اس غلط فہمی کی بیس پہ جو انہوں نے جادو کے ذریعے ڈالی تھی غلط فہمی. تو یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ففرق بینہما نبی نے خود تفریق کی ہے, کیونکہ بخاری کی حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ تفریق کیسے کی ہے. آپ نے ان کو حکم دیا ہے, اس حکم میں 3 الفاظ آتے ہیں, خلی سبیلہا چھوڑ دو ان کو, فارقہا چھوڑ دو ان کو, طلقہا طلاق دے دو ان کو, اور پھر آگے آ رہا ہے طلقہا, ثابت بن قیس طلاق دے رہے ہیں. تو اتنی واضح بات کے بعد صاف پتہ چلتا ہے ان حدیثوں سے کہ ففرق بینہما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے خود نکاح ختم کیا, بلکہ نبی نے ان کا نکاح ختم کروایا. کیسے؟ شوہر کو کہا کہ بھائی تم چھوڑ دو اس کو, تو شوہر نے چھوڑا ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. صحابہ کا ظاہر ہے خلفائے راشدین کے دور میں بھی خلا کے کیس آئے ہوں گے, تو خلفائے راشدین کا کیا طرز ہوتا تھا. میں صرف ایک طول سے بچنے کے لیے صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں. عمر بن خطاب کے دور میں جب خلا کا کیس آیا تو حضرت عمر نے کیسے فیصلہ کیا. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے 12713 عن کثیر مولا سمورہ قال اخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو پکڑا جو اپنے شوہر کی نافرمان تھی یا شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. حضرت عمر نے اس کو سمجھایا, نہیں مانی. فحبسها في بيت كثير الزبل 3 ايام, ایک سخت جگہ پہ اس کو 3 دن کے لیے بند کر دیا کہ بھئی بعض دفعہ ایسی جگہ پہ رہے گی نا تو اس کو احساس ہوگا کہ شوہر تو بہت بڑی نعمت تھا. ثم اخرجها 3 دن کے بعد حضرت عمر نے اس کو نکلوایا. کیف رأیتی, کیا رائے ہے. فقالت یا امیر المومنین لا واللہ ما وجدت رائحة الا هذه الثلاث, اللہ کی قسم صرف ان 3 دنوں میں مجھے سکون ملا جب آپ نے کوٹری میں ڈالا ہے نا مجھے. یعنی اتنی اپنے شوہر سے بیزار تھی کہ وہ 3 دن کی کوٹری کو شوہر سے اچھا سمجھ رہی تھی. حضرت عمر نے بھی یہ تجربہ کرنے کے لیے نا کہ کتنی بیزار ہے, تو اس نے کہا وہ میں نے 3 دن ہی میں راحت مجھے محسوس ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے اس کے شوہر کو بلایا. فقال اخلعها ویحک, کہہ رہے تیرا ناس ہو اس کو چھوڑ دے, خلا دے دے اس کو. یعنی شوہر کو بلا کے کہہ رہے ہیں ویحک, تیرا ناس ہو, اخلعها, اخلاع آرڈر کا صیغہ ہے, اخلعها چھوڑ دے, خلا دے دے اس کو. ولو من قرطها, ایک بالی لے کے ہی جان چھوڑ, یعنی کچھ نہ دے رہی ہو نا, ایک بندہ ہی تجھے پکڑا رہی ہو تو ایسی عورت سے پھر بھی جان چھوڑ دے, تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت اگر نہیں رہنا چاہ رہی کسی مرد کے ساتھ تو مرد کو مشورہ دیا جائے گا. بڑے خاندان کے آرڈر بھی دے سکتے ہیں چھوڑ دے جب نہیں رہنا چاہ رہی ہے, لیکن مرد چھوڑے گا تو علیحدگی ہوگی. حضرت عمر کہہ سکتے تھے اس کے شوہر کو کہ بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ, میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر نے پہلے سلو کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے تو شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو. تو حضرت عمر بھی شوہر کو آرڈر دیا دیتے تھے. حالانکہ حضرت عمر کا کوڑا اور ڈنڈا تو مشہور تھا, اور ان جیسا خلیفہ اور ان جیسا جج اور بادشاہ کون ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت عمر یہ بات جانتے تھے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے. عمر بن خطاب اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں, دوسرے کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. تو مجھے بتاؤ امیر المومنین ہو کر بھی شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو, اور آپ آج کی عدالتیں جو نا امیر المومنین ہیں, جو لبرل اور سیکولرزم کی ڈسی ہوئی عدالتیں ہیں, ان کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عورت جب چاہے وہ جج آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, جبکہ شوہر بیوی کے حقوق ادا بھی کر رہا ہوتا ہے, اور بیوی اس کے پاس اس درجے کی پریشان بھی نہیں ہوتی جیسی یہ خاتون اپنے شوہر کے پاس پریشان تھی. تو یہ میں نے صحابہ کے دور کا آپ کو واقعہ سنا ہے, ایک واقعہ, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں میں اور واقعات بھی ہیں, لیکن میں زیادہ طول میں اب نہیں جاتا ہوں. میں اور بھی مزید کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں عورت کے پاس آنے کا راستہ ہے, اس میں اس پہ جبر جائز نہیں ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی. پورا واپس کرنے کی بند نہیں ہے, اس میں سے کہ یہ 500 رکھ لے بھائی, 600 اتنا عرصہ تیرے ساتھ نہیں ہو, 600 ڈر ڈر کے زندگی گزارو. یا تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں, بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارغ کر سکتے. اس بارے میں ایک حدیث تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5283, جس میں کہ حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا تو ان کو ڈیورس کا حق دیا گیا. تو ظاہر ہے آزاد نہیں ہوتی تو ڈیورس کا حق نہیں ہوتا, اور پہلے سے آزاد ہوتی تو بھی ڈیورس کا حق نہیں ہوتا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. آگے ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن قرار دیا. ارواء الغلیل میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 108 109 110, اس میں آپ یہ تحقیق حدیث کی دیکھ سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ان سیدی زوجنی امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق. واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کے پاس آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو مولا ہے نا جس کا میں غلام ہوں, تو میرے مولا نے اپنی باندی سے میری شادی کرا دی, یعنی میاں بیوی دونوں غلام ہیں آقا کے. تو ایک شخص نے کیا کیا, اپنے غلام کا نکاح اپنی ہی لونڈی سے کرا دیا. یا رسول اللہ وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے, یعنی نکاح کو ختم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ما بال احدکم, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک شخص اپنے غلام کا نکاح اپنی باندی سے کراتا ہے, پھر ان کے درمیان چاہتا ہے کہ وہ ان کو الگ کرنا چاہتا ہے. انما الطلاق لمن اخذ بالساق, طلاق کا حق اس کے پاس ہے
جو پنڈلی کا مالک ہے، پنڈلی کا مالک یہ کنایا ہے شوہر سے، کیونکہ پنڈلی یہ کنایا ہے عورت کے اعضاء مستورہ جو چھپے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں، ظاہر ہے شوہر ہی کو حق ہے کہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا. تو آپ نے فرمایا طلاق حق ہے شوہر کا. حدیث کا مطلب یہ ہے، سارے محدثین اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، کہ جس کو ہم بستری کا حق ہے نا، یعنی شوہر، اسی کو طلاق کا بھی حق ہے. تو جب باندی کی شادی ہو جاتی ہے نا، تو مولا اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، پھر ہم بستری شوہر کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا جو ہم بستری کر سکتا ہے طلاق بھی اسی کا رائٹ ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہ کنڈیشن کیسی ہے کہ جس پر طلاق کو واقع کیا جا رہا ہے وہ بھی اس شخص کی لونڈی ہے، باندی ہے، اور باندی کا کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مولا اس کا مالک ہوتا ہے، اور غلام کا بھی مولا مالک ہوتا ہے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. تبھی تو سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا فکو رقبہ، غلام کو گردن سے تعبیر کیا کہ مولا جو ہے نا وہ غلام کی گردن کا مالک ہوتا ہے. گردن کا مالک ہے وہ گردن جھگڑی ہوئی ہوتی ہے، پورا غلام اور باندی مولا کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ، ان کی گردنوں کو نکالو یہاں سے. اس لیے بہت بڑی بات ہے غلام کو آزاد کرانا. تو ٹوٹل غلام اور باندی جو ہے یہ مولا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طلاق وہ دے گا جس کی بیوی ہے. میں اور آپ ان ججوں کے لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں جن کو انجینئر صاحب نے ہمیں لونڈی اور غلام بنا دیا ہے. تو جج کہاں سے ہماری بیویوں کو طلاق دے سکتا ہے یا کسی کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے طلاق لمن اخذ بالساق. نبی نے فرمایا طلاق کا مطلب کیا؟ نکاح ختم وہ کرے گا، وہ کر سکتا ہے جو زوجہ سے ہم بستری کر سکتا ہے عورت سے، اور وہ ظاہر ہے شوہر ہی کر سکتا ہے. شوہر کے علاوہ یعنی یہ وہی الفاظ ہیں جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جس کی بیوی ہے نکاح ختم بھی وہی کر سکتا ہے. جج اپنی بیوی کا نکاح ختم کر سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کا جج نکاح ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام تو آقا نہیں کر سکتا اپنے غلاموں کے حق میں. تو جج وہ عوام کے لیے کہاں سے وہ ان کا مولا سے بھی زیادہ اوپر کی چیز بن گیا کہ جب چاہے کھڑاک سے کھلا کی ڈگری پکڑائی اور بیگم صاحب اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی. مفتی صاحب بڑے بڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہے، جج اپنی بیویوں کو طلاق دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاق دے. بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ کھلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. نہیں اگر دینا مرد طلاق عدالت میں جائے گا، عدالت میں نہیں جاتا ٹھیک ہے ون سائیڈ ڈیسیژن ہو جائے گا. انجینئر صاحب آپ شرعی مسائل میں ٹانگ نہ اڑایا کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب آپ ذرا انجینئر صاحب کا یہ کلپ سنیں، اتنا غلط مسئلہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں یہ دیکھیں، اور الزام لگا رہے ہیں حنفیہ یہ کہتے ہیں. ان کے اس کلپ پہ ٹائٹل دیکھیں کہ حنفیوں نے گھر اجاڑے، اور یہ جو آپ دیکھ لیں خود آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں کہ کیسے کیسے خطرناک ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں اور سارا الزام حنفیوں پہ ڈالا جا رہا ہے. دعوت کے نام سے یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے انہیں کینلی آبزرو کیا ہے، یہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ چاروں امام صرف حنفیہ کے نزدیک ایسا ہے، دیکھیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال سکتا ہے، بالکل اس طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے. اب اس حوالے سے فقہ حنفی والے تو بہت ایکسٹریم کے اوپر ہیں. ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک خاوند طلاق نہیں دے گا خلا واقع نہیں ہوگی، اور اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو قاضی کو یعنی جو جج ہے اس کو کوئی اختیار نہیں تنسیخ نکاح کرنے کا. تو اس کا تو منطقی انجام فقہ حنفی کی روح سے یہی بنتا ہے کہ پھر وہ مرد اسے غلام بنا کے پوری زندگی رکھے گا. نہیں انجینئر صاحب اس کا منطقی انجام یہ نہیں نکلے گا جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ احناف اس کے قائل نہیں ہے کہ مرد ظلم بھی کر رہا ہو تو عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی. یہ چیز آپ نے خود سے ہی احناف کے کو تھوپ دی ہے. آپ خود ہی دعوے کرتے ہیں اور پھر خود ہی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے احناف نے یہ غلط کیا. آپ کو نہ حنفیوں کا پتہ نہ شافیوں کا پتہ. احناف کہتے ہیں کہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے، آپ کسی بھی مدرسے سے فتویٰ لے لیں، بنوری ٹاؤن سے، جامعہ رشید سے، دارالعلوم کرنگی سے، جامعہ اشرفیہ سے، جو عورت کے بیسک حقوق اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو پھر عدالت سے عورت تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. عورت ثابت کرے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا. عورت ثابت کر دے یہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا مجھے، نہ چھوڑ رہا ہے، نہ مجھے میرے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے. اگر عدالت یہ ثابت کر دیتی ہے، عورت یہ ثابت کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. تو لیکن جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، بلکہ آپ جو فضول باتیں کر رہے ہیں، اس کا منطقی انجام بہت خطرناک نکلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہے جب بھی جائے گی عدالت سے کھلا لے لے گی. اس کا منطقی انجام پتہ کیا نکلے گا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جس کو میں شروع میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حنفی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں کھلا عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ایک تو ایکسٹریم لیول کا مطلب آپ نے غلط بیان کیا، یعنی آپ حنفیوں کی طرف وہ چیز منسوب کر رہے ہیں جو حنفی کہہ ہی نہیں رہے ہیں. دوسرا آپ سمجھ رہے ہیں اس میں حنفیہ تنہا ہے. بھائی حنفی نہیں ہے، ساری امت یہی کہہ رہی ہے. امام شافعی کتاب الام میں یہ کہتے ہیں، مالکیہ کی جتنی کتابیں اٹھائیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ خلا یک طرفہ نہیں ہوگا، دو طرفہ ہوگا. حنابلہ یہی کہتے ہیں، عرب علماء یہی کہتے ہیں، سلفی علماء یہی کہتے ہیں، اہل حدیث علماء یہی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ. مطالعہ کرنے کی تو آپ کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے. جس نے جو کتاب لا کے پکڑا دینا آپ اس کو پکڑے بیٹھ جاتے ہیں. تو ابھی چونکہ یہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں شافعیوں کی کتابیں آپ کے سامنے رکھتا، اور اگر آپ نے انکار کیا نا دوبارہ تو انشاءاللہ میں وہ کتابیں رکھوں گا آپ کے سامنے، جس میں امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا جھوٹ بولنے سے پہلے کائنڈلی تھوڑا سا اللہ کا خوف کر لیا کریں. تو حنفیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے، حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کا مسئلہ ہے اور صحابہ کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی اور آپ تو خلا والی آیت ہی کا ترجمہ غلط کر رہے ہو. میرا یہ کلپ بہت لمبا ہو گیا ہے،
تو میں نے یہ مختصر اس لیے نہیں کرایا کہ آپ کی شرارت میں جانتا ہوں کہ آپ نا باتوں کو گھمانے کے بہت عادی ہو، تبھی تو میں جہلم گیا تھا فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا آپ سے، پھر آن لائن پیشکش میں نے قبول کی. اور میرے جہلم جانے میں اور دیگر حضرات کے جانے میں فرق ہے. دیگر حضرات کو آپ نے اس طرح سے دعوت دے کے نہیں بلایا تھا جیسے مجھے بلایا. مجھے تو آپ چیلنج کرتے رہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ٹائم قیامت تک ہے. میں گیا اور آپ کو میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا. یہ ٹائم میں نے اس بات کا نہیں دیا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، بلکہ اس بات کا ٹائم دیا تھا کہ آپ اتوار کو جس دن آپ کی اکیڈمی کھلتی ہے اس وقت غور و فکر کر لیں آپ. اور ابھی صرف آپ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ ہاں میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. آپ تو بالکل ہی غائب ہو گئے. میں اس وجہ سے یہ کام میں جہلم گیا تھا کہ تاکہ مجھے اتنے لمبے لمبے کلپ ریکارڈ نہ کروانے پڑے. سامنے بیٹھیں گے 2 اور 4 کی طرح مسئلے کو میں حل کر دوں گا. تو مجھے اپنا ٹائم اس میں صرف کرنا پڑ رہا ہے. اور دیگر مسائل میں بھی میں انشاءاللہ آپ پر کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ جو آپ نے ان مسائل میں گڑبڑ کی ہے اور لوگ کس طرح سے کنفیوژن کا شکار ہونے. خلا کا مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے، خاندانی نظام ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے. خواتین آپ کے کلپ دیکھ دیکھ کے عدالتوں سے خلا لے رہی ہیں. پہلے یہ خواتین جو ہے نا وہ شوہروں کی دسترس سے باہر نکل چکی ہیں، بہت ساری نہیں. تو آپ نے اور زیادہ ان کو آگ لگا کے سارا فیملی سسٹم بھی آپ تباہ و برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی اور چند آپ جیسے اسکالر دوسرے بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی کا خامن مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے. امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی. پہلی بات تو یہ کہ امام صاحب آپ کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. انتظار تو ایک دن بھی نہیں کرے گی وہ. 4 سال کی کیا بات ہے؟ جب آپ نے اس کو یہ رائٹ دے دیا کہ جب چاہے کورٹ سے کھلا لے سکتی ہے تو پھر انتظار کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا نا کہ کتنے سال انتظار کرے گی کتنے سال انتظار نہیں کرے گی. اس کو تو ہر وقت حق حاصل ہے کہ شوہر نہ بھی گما ہوا ہو موجود ہو تو لا کے لے سکتی ہے. تو یہ آپ ہی کی بات آپ کے بھی خلاف جا رہی ہے، خود ہی آپ کے خلاف جا رہی ہے آپ کی بات. چونکہ بعض اہل حدیث علماء میں نے اور بھی سنے اپنی کانوں سے جو امام صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ شوہر گم جائے تو امام حنیفہ نے کہا جی 90 سال عورت انتظار کرے گی. جناب انجینئر صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ امام حنیفہ کا جو اصل موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر گم جائے تو عورت ساری زندگی انتظار کرے گی. 90 سال تو ایک مثال کے طور پر بیان کر دیا ہے. اس وقت انتظار کرے گی جب تک کہ شوہر کی موت واقع نہیں ہو جاتی یا جب تک طلاق نہیں مل جاتی. اور یہ بہت سارے حضرات کا موقف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل آ جائے، وہ پرسوں آ جائے، تو موت کا پتہ چلے گا تو ہوگا نا. ہاں قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر گیا. مثال کے طور پر کوئی سمندر میں گم ہو گیا اور ساحل سمندر پہ اترا ہی نہیں ہے تو وہاں تو یقین ہے کہ بھائی بندہ مر گیا ہوگا. کہیں آگ لگی عمارت میں، بندہ جاتا ہوا نظر آیا تھا واپس نظر نہیں آ رہا. نارملی کوئی گم جائے تو پہلی بات تو یہ میرے اب آپ سے 2 سوال ہے کہ آپ نے جو الفاظ امام ابو حنیفہ کے لیے استعمال کیے ہیں یا آپ کے فینس جو ٹائٹل لگا کر امام حنیفہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہی آپ سیدنا علی ابن ابی طالب کے لیے کیا وہ الفاظ استعمال کریں گے؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فتویٰ ہے؟ مصنف عبد الرزاق اس میں آتا ہے کہ عن الحکم ان علی قال امرأۃ نبتلیت فلتصبر حتی یاتیہا موت او طلاق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے بارے میں جس کا شوہر گم جائے فرماتے ہیں کہ ایسی عورت ہے جس کو آزمائش میں ڈال دیا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ آزمائش میں، فلتصبر وہ صبر کرے یہاں تک کہ شوہر کی موت یا طلاق کی خبر آ جائے. تو کیا سیدنا علی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی. اس سے بڑا مذاق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائے. یعنی نہ ہی سمجھو. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا. حضرت عمر کے پاس جب یہ کیس آیا تو حضرت عمر نے عورت کو حکم دیا 4 سال انتظار کرو. پھر کچھ وقت کے بعد پتہ چلا جی وہ شوہر آ گیا واپس. تو پھر یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گیا، حضرت عثمان کے پاس بھی گیا یہ مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے پہلے شوہر کو یہ آپشن دیا کہ بھائی یا تو چاہو تو ہم یہ بیوی تمہیں دے دیتے ہیں کیونکہ تمہاری بیوی ہے یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی نکاح پرانے والے نکاح کو ویلڈ مانا ہے گمشدہ ہونے کے باوجود بھی. اور پھر ان کو یہ کہا کہ چاہو تو تم مہر واپس لے لو اور اس کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا مہر واپس دے دو، میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو اس سے تو آپ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ پرانا نکاح باقی ہے، گمنے سے وہ نکاح ختم نہیں ہوا. تو یہ صاحب نہ آپ کو امام حنیفہ کا پتہ، نہ حضرت علی کا پتہ، نہ صحابہ کا پتہ. تو کائنڈلی ذرا آپ آئندہ خیال رکھیے گا. یہ اب آپ کو پتہ چلا مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں کیونکہ ان کے بابا جان جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو لال کرنا ہے. وہ فتویٰ اسی صورت میں لال ہوگا کہ جب وہ یہ مانے کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، کھلا نہیں ہو سکتا. ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے. جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر، کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی آپ دوست میں بیٹھ کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کہیں نہ کہیں تو گیا غائب ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نہ امام حنیفہ کا 90 سال والا ویلڈ ہے اور نہ امام مالک کا 4 سال والا. اور محترم اس کی ریزن یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تو پاسپورٹ اور ڈی این اے سے بندہ پتہ چل جاتا کہاں ہے. میں جب ان کے کلپ سنتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ یار یہ بندہ کوئی دماغی بیماری تو نہیں ہے اس بندے کے ساتھ، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے یا انزائٹی کا پیشنٹ ہے. جس زمانے میں جب بندے کا پتہ چلانا ممکن ہو تو وہ مفقود ہے ہی نہیں، وہ گمشدہ ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ یا امام مالک کا فتویٰ اس کے بارے میں ہے جس کا پتہ چلنا ممکن ہی نہ ہو. تمام ذرائع سے جب ناممکن ہو گیا اس کا پتہ چلانا، اس کے بعد امام حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ عورت موت تک انتظار کرے گی شوہر کی، جب یقین ہو جائے. اور موت کا ظاہر ہے نہیں پتہ چلتا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر نے 4 سال بعد اس کا اگر نکاح ختم کیا اور بعد میں جب وہ بندہ آیا حضرت عمر کے پاس
تو پہلے والے کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ چاہو تو تمہاری بیوی تمہارے حوالے کر دیں, چاہو تو مہر دو اور اس کو چھوڑ دو تم. جہاں بات پاسپورٹ کی آتی ہے, ڈی این اے کی آتی ہے, تو اس کا مطلب گمشدہ ہے ہی نہیں بھائی, اس کو تو پتہ چلانا ممکن ہے. تو جب تک پتہ چلانا ممکن ہے تو اس وقت تک تو وہ گمشدہ میں شمار ہی نہیں ہوگا, یعنی وہ گمشدہ جس پر یہ شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے. تو خود ہی بیٹھ کے باتیں بناتے رہو, خود ہی پھینکتے رہو, پتہ نہیں کیا کیا پھینکتا رہتا ہے. اچھا, حنفی کے علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں حنفی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام حسن سعیدی صاحب تھے, بریلوی عالم, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالیٰ, مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے, انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط ہے, امام مالک کا فتویٰ درست ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا کہ جامعہ ازہر نے امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا, اور ایک کلپ میں محترم نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جامعہ ازہر کے فتوے کو فالو کیا ہے. یہ بھی آپ کی نالج میں کمی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جب بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے تھے بلوا میں, تو انہوں نے علماء کی میٹنگ کی تھی ہیلہ ناجزہ میں, یہ پوری کارگزاری آپ کتاب میں پڑھ لیں. انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کی ضرورت ہے جس کی بیس پہ ہمیں فقہ حنفی کو چھوڑ دینا چاہیے اور فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دینا چاہیے. تو یہ علماء احناف براڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو احناف پہ الزام لگاتے ہو نا, اندھے مقلد ہیں یا تقلید جامد ہے, تو آپ کو تو اس پہ تعریف کرنی چاہیے. آپ اس پہ بھی مذاق اڑا رہے ہو, آپ اس پہ بھی باتیں گھما رہے ہو. آپ تو علماء نے امام ابو حنیفہ کے قول کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس قول کی کوئی دلیل نہیں تھی. دلیل تو امام صاحب کی بڑی مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس, جب تک ہمیں, کیونکہ ہمیں شریعت میں قرآن و سنت میں جو مثال ملتی ہے وہ یہی ہے کہ شوہر مر جائے یا طلاق دے دے, پھر عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ بتاؤ قرآن کی کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گم جائے تو طلاق دی جا سکتی ہے اس کو. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے باوجود احناف نے کیا کیا, ہندوستان میں جب دیکھا کہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو ہم چونکہ چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے, آپ اپنے علاوہ کسی کو ٹھیک نہیں سمجھتے, تو چونکہ چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, تو اس لیے ضرورت شدیدہ کے موقع پر ہمارا تو یہ پہلے سے موقف ہے, فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر علماء کی ایک جماعت خروج عن المذہب کا فتویٰ دے دے ضرورت شدیدہ کی بیس پہ, تو یہ جائز ہے کیونکہ چاروں امام برحق ہیں. تو ہم نے تو کیا کیا, امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا کہ بھائی بالکل ہی نا امیدی ہو جائے تو عدالت کو کم از کم 4 سال موقع دیا جائے گا, اور 4 سال بھی جب موقع دیا جائے گا کہ جب 4 سال تک تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ یہ اس کے ملنے کے چانسز نہیں ہیں. لیکن یہ فتویٰ بھی علماء احناف پہلے ہی دے چکے ہیں آپ کے مشورے سے پہلے ہی کہ جدید دور ہے, اس میں کسی شخص کا پتہ چلانا پہلے کی نسبت آسان ہے. لہذا اگر عدالت نے پہلے بھی فیصلہ کر دیا اپنے ذرائع اور وسائل استعمال کر کے یہ بندے کا ملنا ناممکن ہے, تو عدالت پہلے بھی نکاح کو ختم کر سکتی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو نہ فقہ حنفی کا پتہ, نہ فقہ مالکیہ کا پتہ, اور آپ نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ حنفیوں نے جامعہ ازہر کے کو دیکھ کر یہ کیا. پہلے حنفی یہ کام کر چکے ہیں متاخرین علماء کے قول پہ. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے علماء کو جمع کر کے کہا تھا کہ بھائی نہیں, ہم اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیں گے. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جہاں فقہ مالکیہ پہ یا فقہ حنبلی پہ فتویٰ ہے, تو لیکن عوام کو بے لگام ہونے کی اجازت نہیں ہے, کلابازیاں کھاتے رہے اور آپ سے مسئلے پوچھتے رہے. علماء جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں خود اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. تو امام حنیفہ کا قول دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے, اس کا مذاق اڑانا نہیں بنتا جو آپ مذاق اڑا رہے ہو. اور ان اسلاف کا بھی اڑاؤ جنہوں نے, جو امام حنیفہ کے قول کے, یعنی امام حنیفہ نے جن کے قول کو فالو کیا ہے, ان اسلاف کا بھی مذاق اڑاؤ. اور بھی ہیں, اگر آپ نے مزید مذاق اڑایا تو میں انشاءاللہ وہ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اور کون کون اس کے قائل ہیں. یہ میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس طرح سے میں انجینئر صاحب پہ پہلی دفعہ ریئیکٹ کر رہا ہوں, اور اگر میں پہلے یہ کام کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. لیکن ہم وارننگ دیتے رہے, مہلت دیتے رہے کہ انجینئر صاحب سدھر جائیں. آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ پراپر عالم نہیں ہے, آپ نے ادھر ادھر کچھ کتابیں پڑھ کے کچھ ادھوری معلومات لے لی ہیں, نیم حکیم خطرہ جان والا حساب ہو گیا ہے آپ کا. تو میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ تعالیٰ علم علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے, ولکن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء ہی کو اٹھا لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا, جب علماء ختم ہو جائیں گے نا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم, ان کے پاس علم نہیں ہوگا, یعنی پراپر علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آخری بات, نکاح نامے میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا مرد نے عورت کو طلاق کا حق دے دیا ہے. انجینئر صاحب, میرا بس آپ سے سچی مچی کا آخری سوال, اور اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں, یہ لکھنے کی نکاح نامے میں ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کے فتوے کے مطابق تو شادی ہوئی اور اگلے دن وہ کورٹ سے جا کے خلا خود بخود لے سکتی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر بھی, تو نکاح نامے میں یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ شوہر نے عورت کو طلاق کا حق دیا ہے یا نہیں دیا؟ وما علینا الا البلاغ.